کہ 27 ستمبر کو ایک بہت عظیم الشان حقوق کراچی مارچ جماعت اسلامی کر رہی ہے اور کراچی کے جو بہت بنیادی کور ایشوز ہیں ان کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے تاکہ اب یہ جو شور اٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر سیاست بازی ہو رہی ہے پیکیج کے نام پر 1100 ارب روپے کا، کوئی کہتا ہے 800 ہمارے ہیں، کوئی کہتا ہے 400 ہمارے ہیں، کمیٹیاں بنتی بھی ہیں، فیصلے کرتے بھی ہیں اور بعد میں آ کے لڑتے بھی ہیں، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس پیکیج پہ عمل درآمد بالکل اسی طرح ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس طرح 162 ارب روپے پر عمل درآمد ہوا ہے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم پیرس بنا دیں گے، لندن بنا دیں گے، نیو یارک بنا دیں گے، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کراچی کو بھائی آپ کراچی بنا دیجئے، اور وہ کراچی بنا دیجئے جو نعمت اللہ خان کا کراچی اور عبدالستار افغانی کا کراچی ہے، کہ جس میں پورے انفراسٹرکچر بھی ٹھیک ہو اور جس میں ایمانداری کے ساتھ کام بھی ہوتا ہو، جس میں کرپشن اور لوٹ مار بھی نہ ہو، اور شہر کو اختیار لینے کی جد و جہد شہر کے جو فادر ہیں یعنی جو میئر ہوتا ہے وہ خود بھی کرتا ہو اور لوگ بھی ایمانداری سے کام کرتے ہوں۔ حقوق کراچی مارچ میں بنیادی ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پورا سسٹم پیپلز پارٹی نے بنایا ہوا ہے یہ اپنی کنٹرول میں لینے کے لیے ہے۔ ہمیں ایک با اختیار شہری حکومت کا سسٹم چاہیے، ہمیں یہ پیکیجز کے لولی پاپ سے ہمیں ٹالا نہیں جا سکتا اور دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کی مردم شماری ہو، ہم 1.5 کروڑ نہیں ہیں، ہم 3 کروڑ ہیں، اور 3 کروڑ لوگوں کے لیے جب آپ منصوبہ بنائیں گے اور پیکیج دیں گے تو الگ ہوگا اور 1.5 کروڑ کا الگ ہوگا۔ تو آپ جب گنیں گے ہی نہیں تو آپ نمائندگی کیسے؟ ہماری نمائندگی نہیں ہو پا رہی صوبائی اسمبلی میں۔ ہم یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ لسانیت پھیلانا چاہتے ہیں جب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مردم شماری ٹھیک ہو، جب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کوٹا سسٹم کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کا جو حق مارا جا رہا ہے وہ حق نہیں مارنا چاہیے، یا جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی کے نوجوانوں کو ملازمت دو، تو اس پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم لسانی تفریق پیدا کرتی ہے۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو حق دو تو ہم کراچی کے تمام زبانیں بولنے والے اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے حق مانگ رہے ہیں، اس لیے اس کو لسانی رنگ نہ سمجھا جائے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو ملازمت دو تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی کا یہ حق ہے کہ اس کو ملازمت ملنی چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو بااختیار شہری حکومت دو تو ہم یہ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ کراچی 2500 ارب روپے کا ٹیکس ادا کرتا ہے، 5000 ارب روپے میں سے 2600 ارب روپے تو کراچی سے جاتے ہیں، اور اس کو 5-6 ارب روپے پی ٹی آئی نے خرچ کیے وفاقی حکومت نے، اور احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے وفاق کے تحت آپ کو جو ہے وہ پیکیج۔ بھائی آپ نے 2 سال میں ٹوٹل 8 ارب روپے بھی خرچ نہیں کیے اور بجٹ میں بھی نہیں رکھے ہوئے، صرف پیکیج کا اعلان آپ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا 90% سندھ حکومت کا جو ریونیو ہے وہ کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، لیکن کراچی پہ وہ بالکل بھی کچھ نہیں لگاتے، انہوں نے بجٹ میں 3 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کراچی کو اس کا حق دو، ہم خیرات نہیں مانگتے، حق مانگتے ہیں۔ 27 ستمبر کو شارع قائدین پر 3 بجے ایک بڑا حقوق کراچی مارچ ہے، اس میں شرکت کریں۔ ابھی مجھے یہاں آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن تاخیر کا سبب یہ ہے کہ نیپرا کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اور میں اس کے اندر شریک تھا۔ اس لیے شریک تھا کہ ہمیں درد ہے اس بات کا کہ جو ملٹی ایئر ٹیرف دیا گیا ان کو، جو 2023 تک 2016 میں جو 2023 تک کے لیے تھا، تو اب مڈ ٹرم ٹیرف کے لیے کہ الیکٹرک نیپرا سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ٹیرف میں اضافہ کر کے دو۔ ویسے ہی عمران خان ان کو قیمتوں میں اضافہ ہر مہینے جو ہے وہ 1 روپیہ اور 2 روپیہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم ڈوب رہے تھے تو عمران خان بجلی کی قیمتوں میں کہ الیکٹرک کو نواز رہے تھے، جب ہم ڈوب رہے تو 5 ارب روپے کی سبسڈی ان کو دے رہے تھے، نقصانات کا ازالہ نہیں کر رہے تھے جو لوگ ڈوب گئے ان کے لیے۔ تو یہ تو فدا ہیں یہ ساری حکومتیں، ساری پارٹیاں کہ الیکٹرک کے اوپر، اور میں پھر جوائن کروں گا اور ہم بتائیں گے کہ یہ کسی صورت بھی ان کے ٹیرف میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہونی چاہیے، ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے اور ان کو فرار کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے۔ اس وقت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان، وزیر اعظم، ان کی پوری ٹیم، اسد عمر اور جو بھی ان کی جو اکنامکس کی ٹیم ہے، جو معاشی ٹیم ہے، یہ کوشش کر رہی ہے کہ سینکڑوں ارب روپے کے نادہندہ ابراج گروپ اس کو فرار کا موقع دے دیا جائے اور تازہ دم کوئی کمپنی آ کر دوبارہ سے لوٹنا شروع کر دے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اگر ابراج گروپ نے، عارف نقوی نے الیکشن میں فنڈ دیا تو اس کی قیمت کراچی کے لوگوں سے وصول نہیں کریں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں اب اینڈ یہی فیصلہ ہوگا کہ ان کا فارنزک آڈٹ ہوگا۔ اور اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا، اس وقت یہ ایک اور بھی سلسلہ ہے کہ ہمارا پورا ویب سائٹ اور ہمارے جو ہے وہ سسٹم ہیک کر لیا گیا ہے۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ ہیک کر لیا گیا ہے، یہ بالکل اس طرح سے ہیک ہو گیا ہے جس طرح پی این ایس سی کی بلڈنگ بابر غوری بار بار اس عمارت میں آگ لگا دیا کرتے تھے جب بھی ان کی کرپشن بڑھ جاتی تھی۔ یاد ہے نا آپ کو؟ ایک مخصوص فلور میں آگ لگتی تھی، تو کہیں ایسا ہی ہیکنگ تو نہیں ہوئی تاکہ ان کا فارنزک آڈٹ نہ ہو سکے؟ تو اس کا جائزہ لینا اور اس کی تحقیقات کرنا بھی نیپرا کے ذمہ ہے۔